بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ سن لیا. تو پورا واقعہ کیسے تھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اس کے قریبی رشتہ داروں نے مار ڈالا تھا. اور لاش لے جا کے ایک چوراہے پر پھاٹک کے پاس ڈال دی تھی. اور صبح پھر اس کے خون کا دعویٰ لے کر کے حاکم کے پاس اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گئے. تو یہ واقعے کا آغاز ہے. اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم گائے ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ مار دو تو وہ زندہ ہو کر کے قاتل کا نام بتا دے. تو یہ بعد والا جو واقعہ ہے کیونکہ وہی مقصود ہے اس لیے قرآن کریم میں اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے اور شروع والا جو حصہ ہے اس کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. یہ شروع کا حصہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اور جب یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام اس سلسلے میں الزام ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو ظاہر فرما دے گا. ظاہر فرمانے والا ہے. یہاں فَادَّارَأْتُمْ یہ دراصل میں ہے تَدَارَأْتُمْ. باب تفاعل سے فعل ماضی اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ تَدَارَأْتُمْ. تَدَارَأَ یَتَدَارَأُ تَدَارُوًا. تدارا درعن سے بنا ہے. درعن کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا. تو تداراتم کا معنی ہوا تدافعاتم ایک دوسرے کی طرف ڈھکیلنا ایک دوسرے پہ ڈالنا. اب یہ تداراتم سے اداراتم کیسے ہو گیا؟ تو اس میں آپ یہ قاعدہ سب میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب باب تفاعل کا فا کلمہ دال ہو تو اس صورت میں تائے تفاعل کو دال کے ہمجنس کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیتے ہیں. اور ادغام جب کرتے ہیں تو پہلا جو حرف ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ساکن ہوتا ہے. حرف مدغم ساکن ہو جاتا ہے. مدغم فی تو متحرک ہوتا ہے عموماً لیکن حرف مدغم ساکن ہو جاتا ہے. اور یہ پہلا ہی حرف جب ساکن ہو گیا تو ابتدا بالسکون لازم آ رہی ہے. اس لیے شروع میں حمزہ وصل لے آتے ہیں. تو تداراتم سے ہو جاتا ہے اداراتم. اسی کو بتا رہے ہیں فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الدال. اس میں دراصل تا کا ادغام دال میں ہے. تا کا ادغام دال میں بہت اجمال کے ساتھ بتا دیا. باقی چیزیں جانتے ہوں گے کہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو پڑھیں گے اس کو. اے تخاصمتم وتدافعتم. یہ ابھی داراتم کا معنی بتا رہے ہیں کیونکہ درعن بمعنی دفعون سے بنا ہے. تو داراتم کا معنی ہوا تدافعتم تخاصمتم. یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کے سلسلے میں یعنی اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے کے اوپر تم ڈالتے تھے. واللہ مخرج. مخرج کے بعد مظہر نکال کر کے اس کا مفہوم بتا دیا ہے کہ اخراج میں معنی اظہار ہے تو مخرج کا معنی مظہر ہوا. اور اللہ اسے ظاہر فرمانے والا ہے جس کو تم چھپاتے تھے. من امرہا. یہ من امرہا میں من بیانیہ ہے اور امرہا یہ ما کنتم میں ما کا بیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اس کے قتل کے معاملے کو یقیناً ظاہر فرما دے گا جس کو تم چھپا رہے ہو. مفسر کہتے ہیں ھذا اعتراض واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اس کو بتا رہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے. وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ. اور وہ اس واقعے کا آغاز ہے.
یعنی اس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے، واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آنا چاہیے فقلنا اضربوہ ببعضہا، یہ آنا چاہیے تھا، تو بیچ میں آ گیا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو یہ جملے متضاد ہو گیا۔ تو فقلنا اضربوہ ببعضہا، تو ہم نے کہا کہ اسے اس کے کسی حصے سے مارو، اسے اس کے کسی حصے مارو، بعضہا میں یہاں ضمیر کا مطلب بقرہ ہے، کہ گائے کے کسی حصے کو، گائے ذبح کرو اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ لے کر کے اس کو مار دو۔ اضربوہ کے بعد کہنا ہے القتیلہ، ضمیر منصوب کا مرجع بتایا کہ اس مقتول کو، اس قتل ہونے والے شخص کو اس گائے کے کسی حصے سے مار دو، پر ضربا بلسانہا او عجب ذنبہا فحیا وقال قتلنی فلان وفلان لابن عمی ومات فحرم المیراث وقتل۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بعض حصہ تھا کیا؟ اس میں بڑی مختلف روایتیں ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس گائے کے کسی حصے کو اس پہ مار دو، یہ تھا کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ زبان مراد ہے، اس سے اس کی گائے کی زبان کاٹ کر کے اور اس کو مار دو مقتول۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اس کی دم کی جو جڑ ہے، جڑ دم جہاں سے اگتی ہے، دم کی جڑ کاٹ کر کے وہ مار دو۔ ہاں اچھا، اتنے ہی میں نہیں ہے، اور بھی اس میں روایتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی کہیں، کچھ بھی مار دو اس کا کوئی بھی حصہ، بہرحال۔ تو مفسر کہتے ہیں فضرب بلسانہا او عجب ذنبہا، تو اس گائے کی زبان یا علی اختلاف الروایتین اس کے دم کی جڑ اسے مار دی گئی، فحیا، تو وہ مقتول آدمی زندہ ہو گیا، وقال، اور اس نے کہا قتلنی فلان وفلان لابن عمہ، اپنے دو چچیرے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ فلاں فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ قال لابن عمہ قتلنی فلان وفلان، ابن عمہ کا تعلق اسی قال سے ہے، یعنی قال مشیرا لابن عمہ قتلنی فلان وفلان، ومات، اور پھر اتنا کہہ کے پھر مر گیا۔ فحرم المیراث، تو یہ دونوں اس کی میراث سے محروم ہو گئے، وقتلا، اور قصاص میں یہ بھی قتل کر دیے گئے۔ ہاں، کچھ نہیں ملا، میراث حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، میراث بھی نہیں ملی، اور جان سے بھی ہاتھ دھونی پڑی۔ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، یہ اللہ کا ارشاد ہے، قال تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، كذلك يحيي الله الموتى، یوں ہی اللہ مردے جلاتا ہے۔ یوں ہی کا مطلب کیا ہے؟ كذلك الإحياء، اسی جلانے کی طرح جیسے اس نے بنی اسرائیل کے اس شخص کو جلا دیا، زندگی دے دی، تو اسی جلانے کی طرح اور اسی زندگی بخشنے کی طرح، اسی حیات بخشی کی طرح وہ مردوں کو بھی حیات بخشتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ وہ یریکم آیاتہ، اور اپنی نشانیاں وہ تمہیں دکھاتا ہے۔ آیاتی یعنی دلائل قدرتی، اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ آیات میں ضمیر ہا کا مضاف قدرت محذوف ہے، اور دلائل نکال کر کے آیات کا لغوی معنی بتا دیا، ہاں، کہ اپنے قدرت کی نشانیاں مجھے تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، اس امید پر کہ تم سمجھو، ہاں، یا تاکہ تم سمجھو، لعل یہاں اس معنی میں لیا جائے تعلیم والے تعقلون یعنی تتدبرون فتعلمون ان القادر علی احیاء نفس واحدہ
قادر علی احیاء نفوس کثیرہ فتؤمنون، تاکہ تم غور کرو تو تم یہ جان لو کہ وہ جو ایک جان کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ بہت سی جانوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تاکہ تم پھر ایمان لے آؤ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ایک شخص وہ زندگی دے دے گا وہ بہتوں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس واقعے کو پیش کر کے پھر انہیں گویا بعث بعد الموت کے عقیدے کی طرف انہیں متنبہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یا یوں کہہ لو کہ تم سنگ دل ہو گئے۔ اب یہاں کم سے کون مراد ہے؟ ایھا الیہود، یہ بتایا کہ مخاطب کون ہے۔ اے یہودیو، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی صلبت عن قبول الحق، مطلب یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے سے کے سلسلے میں وہ سخت ہو گئے۔ جیسے کوئی سخت چیز ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی، ایسے تمہارے دل اس کی طرح ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس تشریح سے ظاہر ہوا کہ قصد قلوبکم میں سے قصد کے معنی لغوی حقیقی مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں اس کے معنی مجازی استعارہ والا معنی مراد ہے، یعنی گویا دلوں کو تشبیہ دی ہے ان سخت چیزوں سے، پتھروں سے، مثلا سخت چیزوں سے کہ جو کسی چیز کو اپنے اندر صلاحیت نہیں ہونے دیتے، اور پھر مشبہ بھی جو حجارہ ہے اس کو حذف کر کے اس کے لوازم و مناسبات میں سے قصد کو ذکر کر دیا، قصد بمعنی صلبہ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد ذالکہ کا مشارلہ کیا ہے؟ المذکور من احیاء القتیل وما قبلہ من الآیات۔ ذالکہ کا مشارلہ مذکورہ بالا ساری چیزیں ہیں، مثلا اسی واقعے میں مردے کو جلانا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو اللہ نے اپنی نشانیاں اور اپنی نعمتیں بنی اسرائیل کو دی تھی، وہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ اور ذالکہ تو یہ واحد مذکر کی جانب اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ کئی چیزیں ہیں، تو اس صورت میں ذالکہ کو بظاہر نہیں ٹھیک لگتا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ مفسر نے اس کی تفسیر کی، من بعد ذالکہ المذکوری، اشارہ یہ کیا کہ ذالکہ سے اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے، مگر المذکور کی تعویل میں، اور المذکور چونکہ واحد مذکر ہے اس لیے ذالکہ سے اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہے۔ پھر اس مقتول کو زندہ کرنے اور اس سے پہلے کی جو اور نشانیاں ہیں، ان مذکورہ والا چیزوں کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو یہ پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ کل حجارتی کے بعد پھر قسوتی نکالا، اشارہ کیا کہ وجہ تشبیہ یہاں محذوف ہے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ، وجہ تشبیہ، 3 ارکان یہاں مذکور ہیں۔ حیا مشبہ بھی ہے، حجارہ مشبہ نہیں، حیا مشبہ ہے، حجارہ مشبہ بھی ہے، کاف ادات تشبیہ ہے، وجہ تشبیہ محذوف ہے، اس کو مفسر نے ظاہر کیا۔ او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ مفسر نے منہا نکال کر اشارہ کیا کہ یہاں اس میں تفضیل مستعمل بمن ہے اور اس کا مفضل علیہ محذوف ہے، کیونکہ اس میں تفضیل کلام عرب میں اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، ایک الف لام کے ساتھ، دوسرے اضافت کے ساتھ، تیسرے من تفضیلیہ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ من تفضیلیہ کے ساتھ
اس کا استعمال ہے لیکن مفضل علیہ مین من کے محذوف ہے. اصل عبارت ہے وشد قسوة منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ان آگے کی آیتوں میں یہ بتایا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وہ کیسے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً کچھ پتھر تو ایسے ہیں، من الحجارہ میں من تبعیضیہ ہے، کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان سے ندیاں بہ پڑتی ہیں. ہاں ارے گنگا ندی، جمنا ندی، سب کیا ہے سے بہ رہی ہیں، پہاڑی ندیاں سے بہتی ہیں اسی سے. لما یتفجر میں لام لام تاکید ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے. جیسے چشمے آپ دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چشمے، ندیاں تو نہیں مگر کہیں تھوڑا تھوڑا پانی ابلنے لگتا ہے. ہاں یشقق، یہ یشقق کیا ہے؟ اشقق یشقق، اصل میں تشقق یتشقق، باب تفاعل سے. اور یہاں بھی وہی صرف کا ضابطہ ہے کہ باب تفاعل میں اگر فا کلمہ شین ہو تو اس صورت میں شین کو تائے تفاعل کو شین کا ہم جنس کر کے اور اسی میں ادغام کر دیتے ہیں، اور اگر ابتدا و سکون لازم آئے تو شروع میں حمد وصل لے آتے ہیں. مختصر میں یہ بتا رہے ہیں کہ یشقق فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الشین، کہ اس میں دراصل تا کا ادغام شین میں ہے. یعنی اصل ہے کیا؟ یتشقق، کہ تا کو شین سے بدلا اور شین کو شین میں ختم کر دیا. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے نیچے گر جاتے ہیں. يَهْبِطُ، حَبَطَ يَهْبِطُ، حبوطاً کا معنی ہوتا ہے النزول من علو الى سفل. اس سے ظاہر ہو گیا کہ لما یہبطو کی تفسیر جو ینزل من علو الى سفل سے کی ہے، یہ بالکل لغوی معنی بتایا. بس کچھ پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں اللہ کے خوف سے. مطلب پتھر تو اس طرح کے ہیں، حالانکہ کسی چیز کی سختی بتانی ہوتی ہے تو پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے. پتھر ضرب المثل ہے سختی بیان کرنے میں. وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ وَلَا تَلِينُ وَلَا تَخْشَوْا، جبکہ تمہارے دل متاثر نہیں ہوتے، نرم نہیں پڑتے، اور نہ ہی ان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، جھکاؤ نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں دنیا میں سزا نہیں دے رہا، تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ وہ جانتا نہیں، سب جانتا ہے، باخبر ہے. وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ، وہ تو تمہیں تمہارے مقررہ وقت کے لیے تمہیں مؤخر کر رہا ہے، تمہیں یعنی تمہارے سزا کو. اما تعملون میں تعملون جو ہے اس میں کہتے ہیں وفی قراءۃ بالتحتانیہ، یعنی بالیاء التحتانیہ. ایک قراءت میں یعملون ہے، تعملون کے بجائے یعملون ہے یاء تحتانیہ کے ساتھ. اور جب یاء تحتانیہ کے ساتھ تو یہ نیچے لکھا ہے کہ ابن کثیر والباقون بالفوقیہ، یعنی امام ابن کثیر کی قراءت میں اما یعملون ہے اور باقی 6 قراء کی جو قراءت ہے وہ اما تعملون ہے تا کے ساتھ. جی ہاں. اب امام ابن کثیر کی قراءت میں جب یعملون ہے تو اس سے پہلے تو خطاب کے صیغے تھے اور بنو اسرائیل کو خطاب کیا گیا تھا. اب یہاں غائب کا صیغہ بنو اسرائیل کے لیے آ گیا. ہاں، طرز کلام بدل گیا. اسی کو تو التفات کہتے ہیں. اسلوب کلام بدل دینا، طرز کلام بدل دینا، یہی تو التفات ہے. طرز کلام خطاب پہ چل رہا تھا، غائب کا صیغہ لے آیا گیا، طرز کلام بدل گیا. ہاں،
جیسے گاڑی چلاتے چلاتے گیئر بدل دیتے ہیں، بس وہی گیئر بدلنا ہے التفات جی۔ اور التفات کی بہت سی صورتیں ہیں، تو اس میں التفات عن الخطاب الی الغیبہ، خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے، یہ التفات عن الخطاب، نیچے لکھا محسن الی الغیبہ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ افتطمعون، اس میں خطاب کس سے ہے؟ ایھا المؤمنون کہہ کے مخاطب کو بتا دیا۔ یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ اس سے پہلے خطاب چل رہا تھا یہودیوں سے، تو کئی لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بھی یہودیوں سے خطاب ہے۔ اے مومنوں، اے ایمان والو، کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، یؤمنوا میں ضمیر واو کا مرجع ہے یہود، مفسر نے یہاں اس تفسیر سے یہی بتایا، ضمیر مرفوع کا مرجع بتایا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خواہش رکھتے ہو، یہ آرزو رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں؟ وقت کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، جبکہ ان میں کا ایک گروہ، جبکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وقت کانا میں واو حالیہ ہے، ہاں، فریق کا معنی طائفۃ، جبکہ ان کا ایک گروہ، یہ گروہ کون تھا؟ احبارہم، ان کے جو علماء تھے، علماء، یہ حبر کی جمع، یسمعون کلام اللہ، وہ کلام الہی کو سنتے تھے، کہاں؟ ایک تفسیر کے مطابق پھر توراۃ، اسی کو مفسر نے اختیار کیا، دوسری تفسیر کے مطابق پھر طور، ہاں، اس کو آپ کے مبشر نے نیچے بتا دیا، قیل پھر طور، نیچے دیکھیں لکھا نا کہ وہ کلام الہی کو توریت میں سنتے تھے، اور یہی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ طور میں کلام الہی کو تو حضرت موسیٰ سنتے تھے، پھر بالواسطہ کہنا پڑے گا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد، جانتے ہوئے اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے۔ یحرفونہ یعنی یغیرونہ، تحریف کا معنی تغییر اور بدل دینا، اسی کا بتا دیا۔ اب اس کو بدل دیتے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کو بدل دیتے تھے، اس میں سے جو چاہتے تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف آئے ہیں نبی آخر الزمان کے، یا رجم کی آیت جو آئی ہے جس میں اگر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کا، سنگساری کا حکم ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بدل دیتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ فہموہ، یا عقلہ کا معنی بتائے، لغوی معنی مراد ہے۔ وہم یعلمون، جانتے ہوئے، کیا جانتے ہوئے؟ انہم مفترون، ہاں، اور ایک نسخے میں ہے مغیرون، نون اوپر لکھا ہوا ہے، یہ نون جو بنا ہوتا ہے یہ نسخوں کے اختلاف کی جانب اشارہ ہوتا ہے، کہ جلالین میں دو نسخے ہیں، تو یہ یعلمون یہ متعدی ہے، اور اس کا مفعول بہ یہاں لفظ میں موجود نہیں ہے، مفسر نے ظاہر کیا کہ وہ محذوف ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ افترا کرنے والے ہیں یا وہ تحریف کرنے والے اور بدلنے والے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی تحریف کر دیتے ہیں۔ اس میں دیکھیے افتطمعون میں جو حمزہ آیا ہے، حمزہ استفہام، یہ یہاں استفہام انکاری کے لیے، کیا تم لوگ یہ خواہش رکھتے ہو، یہ آرزو رکھتے ہو؟ تمہیں یہ آرزو نہیں ان لوگوں سے رکھنا چاہیے، یا ایسے نہیں ہے کہ جس سے تمہاری آرزو پوری ہو جائے۔ والحمزۃ للانکار، اور حمزہ یہاں کون سا حمزہ؟ محشر نے نیچے لکھا اے فی افتطمعون، افتطمعون میں جو حمزہ ہے وہ انکار کے لیے، اے لا تطمعوا فلہم سابقۃ فی الکفر، یعنی ان سے اس بات کی تو لالچ نہ رکھو، خواہش نہ رکھو، اس لیے کہ کفر میں ان کی سابقہ حالت ہو چکی، کفر میں ان کی سابقہ حالت رہ چکی، یعنی پہلے سے یہ اس میں جمے ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب یہ
مومنوں سے ملتے ہیں. لفظ میں ضمیر واو کا مرجع کیا ہے؟ منافق الیہود، یعنی جب یہودیوں میں سے جو منافقین ہیں یہ مومنوں سے ملتے ہیں. قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کس چیز پہ ایمان لائے؟ بأن محمد النبی وهو المبشر به فی کتابنا، اس پر ایمان لائے کہ محمد نبی ہیں اور ہماری کتاب توریت میں انہی کی بشارت دی گئی ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، خلا کا معنی بتایا رجع، اور جب ان میں سے ایک دوسرے کی طرف بعض کی طرف جاتے ہیں، یعنی مطلب اپنے سرداروں کے پاس جو منافقت نہیں کرتے ہیں، کھلے ہوئے یہودی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم. قالوا میں ضمیر واو کا مرجع کیا ہے؟ اے رؤساءهم الذین لم ينافقوا، تو کہتے ہیں ان کے وہ سردار جنہوں نے جو منافق نہیں ہیں، جنہوں نے منافقت نہیں کی، وہ کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ لمن نافقا، ان منافقت کرنے والوں سے. وہ کہتے ہیں اتحدثونهم اے المؤمنین، کیا تم ان مومنوں سے وہ چیز بیان کرتے ہیں بما فتح اللہ علیکم، کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو چیز کھول دی ہے. اے عرفکم فی التوراۃ من نعت محمد، یعنی توریت میں تمہیں اس کو بتا دیا ہے. مراد کیا ہے اس سے؟ بما فتح اللہ ما سے، یعنی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف. کیا اس پہ تم ان کو کھول کے بیان کر رہے ہو؟ یہ بتا رہے ہو کہ یہ نبی ہیں اور ہماری کتاب میں ان کی بشارت کی گئی، یہ تم بیان کر رہے ہو. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ نتیجہ یہ ہو کہ اپنے تمہارے پروردگار کے حضور تم سے تمہارا مقدمہ لے کر جائیں، تم سے جھگڑا کریں. حاجہ یحاجو، محاجاتم اس کا معنی جھگڑنا اور مقدمہ کسی حاکم کے پاس لے جانا. لیحاجوکم لیخاصمکم، واللام للسیرورۃ، اور لام یہاں لیحاجوکم میں جو لام ہے یہ لام سیرورت ہے. عند ربکم فی الآخرہ، ویقیم علیکم الحجہ فی ترک اتباعہ، اسی چیز کو واضح کر رہے ہیں، اسی کے مفہوم کو لیحاجوکم، کہ تمہارے رب کے حضور آخرت میں یہ تمہارا مقدمہ لے جائیں اور ان کی پیروی اور محمد کی پیروی نہ کرنے کے سلسلے میں تمہارے خلاف دلیل قائم کریں. مع علمکم بصدقہ، اس کے باوجود کہ تمہیں ان کی کے صادق ہونے کا علم، محمد کے صادق ہونے، نبی صادق ہونے کا علم ہو، اس کے باوجود تم نے اتباع چھوڑ دی. اس پر تمہیں تمہارے خلاف وہ دلیل قائم کریں اللہ کے حضور. فلا تعقلون انہم یحاجوکم اذا حدثتموہم فتنتهون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ انہم یحاجوکم؟ یہ بتایا کہ تعقلون مفعول آتی ہے، اس کا مفعول بھی محذوف ہے. کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ جب تم ان سے بیان کرو گے تو وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. فتنتہو، تو باز آ جاؤ. ہاں